یہیں چھوڑ جائیں گناہوں کے گھنگرو۔ یہ گھنگرو بھی کیا چیز ہے، کسی کے آنگن میں شور مچائے تو والدین کے گھر کی زینت بن جائے، اور اگر وہی گھنگرو کسی کوٹھے کی شان بڑھائے تو پیشاور کہلائے۔ یہ ریشمی پازیب اپنے بچوں کے پاؤں میں زیب دے تو والدین صدقے دل سے صدقہ بھی دیا کرتے ہیں، سونے کا ہو تو زیادہ اور چاندی کا ہے تو کچھ کم۔ اپنے پاؤں کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ بچیاں گھنگرو کی جھنکار کے صدقے بھی اپنی نظروں سے اتارنے میں خوشی محسوس کرتی ہیں۔ غریب والدین تو شاید اپنی بچیوں کو یہ خوشی بھی دینے سے محروم رہ جاتے ہیں، چونکہ چاندی کی قیمت بھی انہیں زیادہ لگتی ہے، لیکن وہی گھنگرو امیروں کے گھر میں سونے اور ہیرے جڑے پازیب میں دیکھنے کو مل ہی جاتے ہیں۔ امیر و غریب کا مقابلہ گھر کی چار دیواری میں تو ہوتا ہی رہتا ہے، مگر اس جھنکار کو صرف سونے چاندی کے گھنگرو کی آواز سمجھ کر برداشت کر لیتے ہیں۔ معاشرے میں گھنگرو کا شور مچانا شاید کسی کو پسند نہیں بھی ہو سکتا ہے، چونکہ گھنگرو پاکیزہ ہونے کے ساتھ بدنام بھی ہے۔ گھنگرو کی بات چھڑی ہے تو گھنگرو کے متعلق ایک کہانی بھی سنا ہی ڈالوں۔ دو بچیوں کا گھر بالکل آمنے سامنے تھا، راحیلہ اور نعیمہ، دونوں سہیلیاں بھی تھیں۔ راحیلہ کے والد ڈاکٹر تھے اور نعیمہ کے والد ٹیوشن گھر گھر جا کر پڑھایا کرتے تھے۔ نعیمہ کے والد کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ اپنی بچی کے لیے چاندی کا پازیب خرید کر اس کی سالگرہ کے موقع پر دے سکیں۔ سالگرہ منانے کے لیے ان کی بچی کے پاس نئے کپڑے بھی نہیں تھے، اور نہ ہی اس بات کی اہمیت تھی کہ نعیمہ بھی پازیب پہننے کی شوق رکھے۔ نعیمہ کو صرف ایک بات کی تاکید کی جاتی تھی کہ وہ ایک شریف خاندان کی لڑکی ہے، محلے والے کو بھی یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ اس گھر میں بھی کوئی جوان لڑکی ہے۔ زمانہ خراب ہے، اپنے گھر کی آبرو بچانا بہت مشکل ہے۔ لڑکیوں کا پیدا ہونا بھی تو والدین کے لیے بد نصیبی ہے، کیا پتہ لڑکیوں سے والدین کو رسوائیوں کا سامنا بھی کرنا پڑے۔ ہر وقت نعیمہ کے والد کو اپنی بدنامی کا خوف دل میں بسا ہوتا، اور وہ اپنی بچی کو تنہا گھر سے باہر نکلنے بھی نہیں دیتے۔ لیکن راحیلہ کے والدین روشن خیال تھے، اپنی بچی کو پھولوں سے بھی نازک سمجھتے، لیکن یہ ضرور کہتے کہ بچیوں کو پھول نہیں پتھر کی مانند ہونا چاہیے، وقت پڑے تو وہ ہر مصیبت کا مقابلہ کر سکے۔ جب سالگرہ منانے کا وقت آتا تو راحیلہ کے پاؤں میں طرح طرح کے ڈیزائن والے پازیب تحفے میں ملا کرتے۔ کپڑے بھی اتنے قیمتی ہوتے کہ نعیمہ بڑی حسرت سے راحیلہ کو دیکھا کرتی، لیکن جب دونوں سہیلی کو کسی تقریب میں جانا ہوتا تو راحیلہ اپنے کپڑے پہنا کر نعیمہ کو لے جایا کرتی۔ دونوں کے والدین بھی اپنی امیری اور غریبی کا احساس بھی ایک دوسرے کو نہیں ہونے دیتے۔ دونوں سہیلیوں کے والدین بھی چائے پینے کی دعوت بھی ایک دوسرے کو دیا کرتے، اور اسی بہانے ملاقات بھی ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دن کی بات ہے، دونوں سہیلیاں ایک شادی کے محفل میں موجود تھیں۔ راحیلہ اور نعیمہ ایک ہی گھر کی معلوم ہو رہی تھیں، رنگ و شباب سے بھی وہ دونوں جڑواں بہنیں ہی لگ رہی تھیں۔ ایک عورت اپنے دو بیٹوں کے ساتھ شادی میں شرکت کرنے آئی تھی۔ وہ عورت نہایت گہرے میک اپ اور قیمتی ساڑی و زیورات میں ملبوس تھی۔ شاید وہ عورت ہندوستان کی نہیں، فارن کنٹری سے آئی تھی۔ دونوں بیٹے بھی کسی نواب کی اولاد لگ رہے تھے۔ راحیلہ اور نعیمہ ان تینوں کی نظروں سے خود کو لاکھ بچانے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن وہ تینوں نے تو شاید دونوں کی طرف نظریں جمائے رکھنے کی جیسے قسم کھا رکھی تھی۔ دونوں سہیلیاں ان تینوں سے خود کو بچانے کے لیے شادی کی محفل چھوڑ کر اپنے اپنے گھر واپس آ گئیں۔ دوسرے ہی دن وہ عورت ان دونوں سہیلیوں کے گھر بھی آدم کی اور اپنے دونوں بیٹوں کا رشتہ پیش کرنے لگی۔ اس عورت نے دونوں کے والدین کو اپنی باتوں کا یقین دلا کر رشتہ قبول کروا ہی لیا، اور ایک دن وہ بارات لے کر اپنے دونوں بیٹوں کو راحیلہ اور نعیمہ کے گھر بھیجنے میں کامیاب ہو گئیں۔ راحیلہ اور نعیمہ کو بھی یہ معلوم ہو چکا تھا کہ شادی کے بعد وہ دونوں ایک ساتھ ایک ہی گھر میں رہنے والے امریکہ چلی جائیں گی۔ وہ دونوں کو اس بات کی خوشی بھی تھی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دونوں کو ساتھ رہنے کا موقع مل جائے گا۔ امیر گھرانے کی بہو بن کر خوب مزے کی زندگی گزاریں گی، دونوں مل کر خوب عیش کریں گی۔ راحیلہ نے تو عیش کی زندگی گزاری ہے، لیکن اب نعیمہ کے بھی نصیب جاگ جائیں گے۔ ٹاٹ اور مخمل کا رشتہ جڑ جائے گا تو نعیمہ بھی کسی مہارانی سے کم نہیں ہوگی، لیکن یہ سب حقیقت نہیں، ڈراؤنا ایک خواب ہی تھا۔ راحیلہ اور نعیمہ رخصت ہو کر امریکہ پہنچ چکی تھیں، اور آج ان دونوں کے ولیمہ کی رسم بھی ایک ساتھ ادا ہونے جا رہی تھی۔ ایک ہی کمرے میں دونوں سہیلیاں دلہن بنی بیٹھی تھیں۔ دلہن دیکھنے والی عورتیں کمرے کے اندر آنا جانا کر رہی تھیں۔ دونوں سہیلیوں کو ایک ساتھ چونک جانا پڑا جب ایک عورت نے اس کی ساس کی طرف گھنگرو اچھال کر کہتے یہ سنا، بہت ہو گیا بہوؤں کے چوتلے، اب دیر کس بات کی، اپنے ہاتھوں سے یہ گھنگرو اپنی بہوؤں کے پاؤں میں باندھ ڈال، ورنہ کل تک تو رئیسوں کی بھیڑ لگ جائے گی۔ کوٹھے کے رسم و رواج کو سمجھنے کے لیے تھوڑا وقت بھی تو چاہیے۔ پرانے زمانے میں تو وہ کوٹھائی کہلاتا تھا، لیکن وہ اب نئے دور کا وہ ایک بار تھا جس میں وہ اس طرح کا پیشہ اختیار کیے ہوئے تھے لوگ۔
इसी पेशे में नई नवेली दुल्हन कभी दुल्हन रह पाई है भला जो ये दोनों रह पाएंगी। उसके सास ने भी इसी अंदाज में हामी भरी। हाँ बहन, मैं भी यही सोच चाहती हूँ कि बहुओं के आने की खबर घुंघरू की झनकार से ही बाकी के और लोगों को भी हो जाए। इस जहन्नुम से अब कभी नहीं निकल पाएगी। ऐसा सोचकर राहिला और नईमा ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया। हज़ार कोशिश के बाद भी वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। उन दोनों को मजबूरन अपनी सास की बात मान लेनी पड़ी। दोनों को हर रोज़ क्लब में भी जाना पड़ता। वो दोनों हर रोज़ के घुंघरू उतारने और पहनने के काम से बहुत तंग आ चुकी थी। एक दिन उन दोनों की मुलाकात हिंदुस्तान से आए हुए दो नौजवान लड़कों से हुई। उन दोनों लड़कों ने वहाँ से भाग निकलने में मदद की और फिर चारों हिंदुस्तान वापस आ गए। राहिला और नईमा के वालिदैन ने दोनों लड़कों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इनाम में हमारी 2 बेटियाँ भी तुम दोनों के हवाले बतौर तोहफ़ा है। शादी के बाद उन दोनों लड़कों ने बग़ैर घुंघरू का पाजेब तोहफे में ला कर दिया और एक गिटार भी पेश किया। उन दोनों लड़कों ने राहिला और नईमा की खामोशी को अपनी बातों से तोड़ा। खामोशी नई नवेली दुल्हन के चेहरे पर बुरी लगती है। हंसोगे तो ये दिल भी मुस्कुराने लगेगा। शायद तोहफ़ा पसंद नहीं है और ये भी मालूम नहीं कि पाजेब तो औरत के पाँव की खूबसूरती है और गिटार का शौक़ भी नहीं, गलत नहीं। नेक इंसान जब गिटार बजाता है तो अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही आवाज़ निकलती है। शरीफ औरत बग़ैर घुंघरू के पाजेब से भी अपने शौहर के दिल को जीत सकती है। मोहब्बत की झनकार क्या किसी घुंघरू से कम है? और फिर वो चारों एक साथ हंसने गुनगुनाने लगी। मेरी ज़िंदगी रक़्स करने लगी है, बहुत दिलरुबा तेरी बाहों के घुंघरू।